لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. آداب. آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے. میں ہوں معین شاداب. ملت اسلامیہ کے اہم ترین فریضہ حج کے مناسک عرفات میں ادا کی جا رہی ہیں. حج کے تمام ارکان کی ادائیگی روپرور مناظر کا عکاس ہے ہمارا ایک خصوصی پروگرام مناسک حج. وقوف عرفہ کے دوران شرکائے حج نے آج مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی ہے. میدان عرفات میں ہی مفتی اعظم نے حج کا خطبہ پیش کیا. اس خطبے کو شرکائے حج نے بغور سنا. یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندان توحید ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتے ہیں. وقوف عرفہ حج کا لازمی رکن ہے. اس کے ادا کیے بغیر کسی کا بھی حج ادا نہیں ہوتا ہے. کل صبح صادق تک بھی اگر کوئی شریک حج میدان عرفات میں نہیں پہنچتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا. اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں عالمی سمے کے چینل ہیڈ اور عالمی سالہ کی تمام اردو اشاعتوں کے سربراہ سید فیصل علی صاحب. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اسٹوڈیو میں. شکریہ. اس وقت بہت اہم مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں عرفات کے میدان میں. ہم چاہتے ہیں آپ نے چونکہ تقریباً کم و بیش اللہ کا شکر 17 مرتبہ فرض حج کی ادائیگی کی ہے کہ وہاں کا کیا منظر ہوتا ہے, کس طرح کی ادائیگی ہوتی ہے عرفات کے میدان میں. دیکھیے شاداب, ایک بات جیسا آپ نے رپورٹ میں دکھایا کہ سب سے اہم جو رکن اعظم اگر کہیں تو حج کا تو وہ وقوف عرفات ہے. ہر حاجی کو عازمین حج کو عرفات میں ہونا لازمی ہے, اور اگر آپ عرفات میں نہیں پہنچ پائے تو حج نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ آج کا جو دن ہے وہی حج ہے, عرفات میں آپ کی موجودگی حج ہے. اور کل شام سے ہی جب سارے لوگ مینا میں جمع ہوئے تو مینا میں رات گزارنا بھی حج کا ایک رکن ہے, اور اس میں لوگوں کو وہاں پہ رات کا ایک حصہ یا پوری رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے. اور چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لیے بہت سارے حجاج اکرام وہ پہلے ہی رات سے ہی دیر رات سے ہی عرفات کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں, اور تاکہ ان کو جانے میں دشواری نہ ہو اور ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں. لیکن اس کی کوئی قید نہیں ہے, آپ صبح جائیں تو بھی بہتر ہے. کسی بھی طرح سے آپ کو وہاں پہ آج دن میں پہنچنا ہوتا ہے. آپ وہاں پہنچ گئے, تھوڑا وقفہ بھی آپ نے اگر عرفات میں گزار لیا تو آپ کی حج ہو گئی. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں پہ حج کے دوران ایک تو یہ کہ مسجد نمرہ سے خطبہ ہوتا ہے جو سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں عبدالعزیز الشیخ, ان کا خطبہ, اور پھر عصر اور ظہر اور عصر دونوں کی جو نمازیں ہیں وہ وہاں پر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں, ایک ہی اذان اور الگ تکبیروں کے ساتھ. تو یہ ایک اہم فریضہ ہے حج کا, اور یہ اگر آپ نے ادا کر لیا تو آپ کی حج ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی عازمین حج ہیں چونکہ وہ عرفات سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کو حاجی کہہ سکتے ہیں, تو وہ پھر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں. اور مزدلفہ میں وہ مزدلفہ جانے کی بھی ایک شرط ہے کہ کوئی بھی حاجی عرفات کی حد سے باہر نہیں نکلتا ہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد ہی جو سفر ہے مزدلفہ کا وہ شروع ہوتا ہے, اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. اور پورے جو اس بار چونکہ حاجی کچھ کم آئے ہیں وہاں پہ کیونکہ حرم کی توسیع ہو رہی ہے تو کم حاجی آئے ہیں, تو اس بار یہ بتایا جا رہا ہے 15 سے 17 لاکھ حاجی ہیں, وہ وہاں پہ کھلے میں رات گزاریں گے, وہاں پہ کنکڑیاں جمع کریں گے, اور پھر کل صبح فجر کی نماز کے بعد وہ مینا کی طرف روانہ ہوں گے, جہاں رمی جمرات کی جو بیچ میں تھوڑا ہم خطبے کا ذکر ہوا کہ یہاں پر خطبہ ہوتا ہے. اب سے کچھ دیر قبل وہاں پر خطبہ ہو چکا ہے. آپ نے گزشتہ برسوں میں وہاں کے خطبے سنے, کیا عموماً کیا پیغام خطبے پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے خطبہ بہت اہم چیز ہے, اور میں پچھلے سال کے خطبہ اور اس سے کئی سالوں کے خطبے کا ذکر کروں تو ہمیشہ جو خطبہ ہوتا ہے اس میں مفتی کی کا جو زور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ یا جو امہ ہے مسلم امہ اس میں ایک جہدی کس طرح سے آئے, ان کی معاشی اور اقتصادی حالت کس طرح سے صحیح ہو, دنیا میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے وہ کس طرح سے کم کیا جائے, کس طرح سے پوری دنیا کو ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بنایا جائے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی دنیا کی بات ہوتی ہے, پوری دنیا پوری انسانیت میں کس طرح سے اچھا میسج دیا جا سکے, کس طرح سے پوری دنیا کو بہتر جگہ بنایا جا سکے جینے کے لیے, یہ خطبے کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے. پورا زور اسی پہ ہوتا ہے. گزشتہ کئی سالوں کے جو خطبے ہیں اگر ان کا میں ذکر کروں تو ہمیشہ یہ بات دیکھی گئی کہ دہشت گردی کے خلاف ضرور خطبے میں بات ہوتی ہے, امن و امان کے لیے ضرور بات ہوتی ہے, پوری دنیا کو بہتر دنیا بنانے کی ضرور بات ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ جو ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اور ان کے حالات کو بہتر کیا جائے, اس پہ بھی زور ہوتا ہے. بالکل. آپ بات کر رہے تھے کہ آج کا جو ہے وہ گزر جائے گا اور شام ہو جائے گی, پھر صبح کل کس طرح کے پھر وہاں پر ارکان شروع ہوں گے؟
دیکھیے آج اگر عرفات سے جو حاجی نکل گئے مزدلفے میں رات کا قیام، اس کے بعد جب وہ کل صبح جو نکلتے ہیں تو مینا کے لیے طرف نکلتے ہیں. مینا اور مزدلفہ کی جو حد ہے بالکل ایک ساتھ ہے. مزدلفہ سے لوگ پیدل ہی زیادہ تر لوگ جاتے ہیں یا گاڑیوں سے جاتے ہیں. تو جب مینا پہنچتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو رمی جمرات ہوتی ہے، کل سارے حجاج اکرام بڑے شیطان کو، شیطان الکبرا جس کو کہتے ہیں، اس کو کنکڑیاں ماریں گے. پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکڑی ماری جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پرسوں اور ترسوں 2 دن کم سے کم پھر تینوں شیطان کو، چھوٹے منجلے اور بڑے تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارتے ہیں. لیکن یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آج ہی رات جب سارے حاجی مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں رات میں رک کر کے نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد کنکڑیاں چنتے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے سعودی حکام نے ایک طریقہ بنایا ہے، ایک سہولت فراہم کرائی ہے حاجیوں کو کہ کئی کاؤنٹرز بنائے جاتے ہیں، سینکڑوں کاؤنٹرز بنائے جاتے ہیں جن پر اسٹرلائز کنکڑیاں فراہم کرائی جاتی ہیں حجاج کو، جو 3 دن تک کنکڑی مارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں تاکہ حاجیوں کو اس پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے. اس مرتبہ حاجیوں کی تعداد کا آپ نے بھی ذکر کیا، اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی کہ توسیع ہو رہی ہے حرم شریف کی. آپ نے کنکریوں کا ذکر کیا، کس طرح انتظامات کیا تھے، اور کیا انتظامات ہوتے ہیں اس دوران جو عرفات کے میدان میں خطبہ ہوتا ہے، پھر رمی جمرات ہوتا ہے، مزدلفہ تک لوگ آتے ہیں، پھر مینا واپس جاتے ہیں، کس طرح کے انتظامات حکومت؟ دیکھیے شاہد، آپ نے بہت اہم بات کی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا میں اس طرح کا کوئی ایک اکیلا انوٹھا یہ تہوار ہے، اس لیے کہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہندوستان میں کمبھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی تعداد نہیں، اس میں کروڑوں لوگ آتے ہیں، لیکن وہ 1 مہینے کے پیریڈ کا ہوتا ہے، تو اس میں پھر بھی مینج کیا جا سکتا ہے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ حج میں آج جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آج تقریباً 20 لاکھ لوگ چند گھنٹوں میں ایک شہر سے اٹھ کر کے دوسرے شہر جائیں گے. کل شام مکہ سے 20 لاکھ لوگ مینا آئے، پورا شہر مینا آ گیا. اس کے بعد آج صبح وہ پورا شہر 20 لاکھ لوگوں کی آبادی عرفات گئی، اور پھر وہ 20 لاکھ لوگ وہاں دن گزار کر کے چند گھنٹوں میں مزدلفہ روانہ ہوں گے، اور پھر مزدلفہ سے وہ لوگ کل صبح مینا آئیں گے. تو 20 لاکھ لوگوں کا جو موومنٹ ہے اور چند گھنٹوں میں پورا ہونا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم اور بہت دشوار کن اور بہت پریشانی والی ایک ایکسرسائز ہے. لیکن الحمدللہ میرا پکا یقین ہے، میں نے چونکہ بہت قریب سے حج کو دیکھا ہے، کہ یہ انسانی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو کر پائے. یہ کہیں نہ کہیں فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو کرواتا ہے. سارے انتظامات ہوتے ہیں، ساری چیزیں سعودی گورنمنٹ کی اس پہ میں تعریف کروں گا، بہت انتظامات کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں غیب بھی مدد ہوتی ہے. تبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ چند گھنٹوں میں، آپ یہ سوچیں 20 لاکھ لوگ چند گھنٹوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اس شہر کو آباد کرتے ہیں، پھر چند گھنٹے بتانے کے بعد دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جی ظاہر ہے اس کے لیے جو انتظامات ہے، انتظامات کی جو بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہاں سول ڈیفنس کے عملے لگے ہوتے ہیں، سینکڑوں وہاں پہ اسپتال بنائے جاتے ہیں. مینا اکیلے میں نہ جانے کتنی میڈیکل ڈسپنسریز ہوتی ہیں جو سعودی سرکار کی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرے ملک ہیں جیسے ہندوستان ہے، پاکستان، ان کی اپنی ڈسپنسریز ہوتی ہیں. اس کے بعد مینا میں 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور نہ جانے کتنی میڈیکل ڈسپنسریز ہیں. عرفات جہاں صرف 1 دن کے لیے وہ شہر بستا ہے عرفات کا، یعنی 9 ذی الحجہ کو، وہاں بھی بہترین ماڈرن فیسلٹیز اور ایمنٹریز سے اکوپڈ ہاسپٹلس ہیں. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اب پورے طور پہ ایسا بنایا جاتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیں کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ رمی جمرات کے دوران اکثر موتیں ہو جایا کرتی تھیں، اسٹیمپیڈ ہوتی تھی. تو وہاں پہ تقریباً 4.6 بلین ریال کی لاگت سے اب وہ پورا کمپلیکس اتنا ماڈرن کر دیا گیا ہے کہ اب وہاں پہ جو حادثہ ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا ہے. اور وہ اتنا اکوپڈ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کے باوجود بھی کوئی حادثہ ہو تو اوپر ہیلی پیڈ ہے، اس پہ ہیلی کاپٹر سے ایمبولینس ہیلی کاپٹر اترتی ہے اور لوگوں کو لے جایا جا سکتا ہے. انڈر گراؤنڈ میں بس پارکنگ ہے. یعنی کہ پورے طور پہ وہ انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے عازمین حج کو جو پوری دنیا سے آتے ہیں، 118 ملکوں سے آتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے 20 لاکھ لوگ کہیں ایک جگہ جمع ہوں گے تو کچھ تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، لیکن پورے طور پر سعودی حکام جو ہیں پورا اس کا انتظام کرتے ہیں. بالکل، اصل انتظام تو اوپر والی طاقت کرتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا، لیکن سعودی حکومت بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام مناسک حج. یہ پروگرام ابھی جاری ہے، لیکن فی الحال وقت ہے وقفے کا. فوراً حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک.
हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मनासिक हज। इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको हज के रूह परवर मनाजिर दिखा रहे हैं और हज से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी सहारा और सहारा की उर्दू इशाअतों के ग्रुप हेड जनाब सैयद फैसल अली साहब। फैसल साहब, अभी जिक्र आया था, आपने भी जिक्र किया था कि वहां पर हाजियों की तादाद इस मरतबा कम है। उसकी वजह खास तौर से यह है कि वहां तोसी हो रही है हरम शरीफ की, लेकिन कुछ और वजूहात भी इसके पीछे रही होंगी जो इस मरतबा हाजियों की तादाद कम है वहां पर। क्या खास वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, एक तो ये कि बिल्कुल तय बात है कि इस बार चूंकि तोसी हरम हो रहा है और उसके बाद जाहिर हरम शरीफ की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो 1-2 साल ये मामला रहेगा। और इसके मद्देनजर सऊदी सरकार ने सारी दुनिया से आने वाले हाजियों में 20% की कटौती की है, जिसके वजह हिंदुस्तान से भी 20% कम हाजी गए हैं। पिछले साल 1,52,000 के आसपास गए थे, इस बार 1,35,000 हाजी गए हैं। तो पूरी दुनिया से आने वाली हाजियों में 20% की कटौती है। उसके साथ साथ सऊदी अरब की सरकार ने जो हाजी करीबी मुल्कों से आते थे और जो उनके अंदरूनी हाजी हैं उन पे भी पाबंदी लगाई थी। इसी वजह से जो वहीं से जी जो दाखिली हाजी थे, दाखिली हाजी थे। अच्छा, तो इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 14 लाख हाजी बाहर से आए हैं बैरून मुल्क से और 1-2 लाख हाजी सऊदी अरब के हैं। अच्छा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने जो कि हज कई साल देखा है तो वहां पे 22-25 लाख हुज्जाज होते थे। उस तनाजुर में अगर देखें तो इस साल 15-16 लाख हाजी वहां पे मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़ी कमी है। और मैं कल हिंदुस्तान के कौंसल जनरल फैजल अहमद खुजवई से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया बहुत वजाहत के साथ कि कम तादाद होने की वजह से चीजें आसान जी इंतजामात में आसानी है। मीना में भी लोगों को बहुत कुशादा लग रहा है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रही है। और मक्का में भी जो मकानात हैं उसमें भी जो हाजी रह रहे हैं तो जाहिर सी बात कैपेसिटी से ज्यादा नहीं रखते हैं, फिर भी ये कि काफी आराम लग रहा है। एक बात जो लोगों के जहन में है कि वहां पे एक बीमारी भी फैली हुई है MERS, जी, तो उसको लेकर के भी है और कई जगह रिपोर्ट्स में मैंने देखा है शायद उसके वजह से हुज्जाज कम हुए हैं। लेकिन मैंने जब इस बात को जानना चाहा अपने जराओं से तो ये पता चला नहीं वो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए कि एक बार साइरस जो एक SIRS एक बीमारी जब सिंगापुर में हुई थी तो उन दिनों भी हाजियों के आने में कमी नहीं हुई थी और मैं इसका शाहिद हूं। तो वो वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि चूंकि सऊदी अरब ने खुद ही पाबंदी लगा दी थी कि 20% हर जगह कम कर दिया था, इस वजह से हाजी कम हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये होना चाहिए ताकि जो भी हाजी जाता है, ये जर्नी ऑफ द लाइफ टाइम है। एक जिंदगी में ज्यादातर लोग
جو ہے ایک ہی بار حج کر پاتے ہیں اور حج ایک بار ہی کرنا ضروری ہے. تو ایسے میں لوگوں کو بہتر سہولتیں ملیں اور تسلی کے ساتھ حج وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کی وجہ کوئی دوسری ہے سوائے اس کی توسیع حرم اور وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے اگر 25 لاکھ حاجی آ جاتے, اس لیے حاجی اس بار کم. اچھا, اس مرتبہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پر حاجیوں کی تعداد کم ہے تو کچھ آسانیاں بھی ہیں وہاں پر حج کے دوران, تو کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ آئندہ توسیع کے بعد بھی کچھ حاجیوں کی تعداد اگر کم ہی رکھی جائے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں, ابھی تو جو فیوچرسٹک پلان ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ 8 ملین لوگ, ابھی تو صرف 2 سے 2.5 ملین اضافہ کریں گے اس میں, 8 ملین لوگوں کو مینا میں رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے. آنے والے آئندہ 40 سالوں میں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حج کرنے والوں کی سالانہ تعداد 8 ملین یعنی 80 لاکھ لوگ ہر سال حج کریں گے. اس کی پلاننگ کر رہے ہیں تو کمی ہوگی یہ نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ مجھے یاد ہے جب میں سعودی عرب گیا تھا تو ان دنوں یہ ارلی 90s کی بات ہے, تو اس وقت ہندوستان سے جانے والوں کی تعداد 40-50 ہزار ہوتی تھی. آج وہ تعداد 1.5 لاکھ ہے. جی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح سے ہر جگہ سے آنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو حاجیوں کے آنے میں کمی نہیں ہوگی, لیکن اس حساب سے انتظامات بڑھائے جا رہے ہیں. ظاہر ابھی جو حرم کی توسیع ہوئی ہے تو ابھی فی گھنٹہ وہاں پہ 35 سے 40 لاکھ لوگ طواف کرتے ہیں فی گھنٹہ. یہ جب توسیع ہو جائے گی تو 1,05,000 لوگ فی گھنٹہ کے حساب سے حرم شریف میں طواف کر سکیں گے. تو وہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں, تو حاجیوں کی کمی ہونے کا کہیں سوال نہیں ہے, بڑھتا ہی رہے گا. وہاں کوئی فولڈنگ مطاف بھی کوئی بنایا گیا ہے جو بعد میں ہٹا لیا جاتا ہے؟ وہ فولڈنگ مطاف ابھی بنایا گیا ہے, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے, میں گیا تھا میں نے بھی دیکھا ہے, وہ بنایا گیا ہے چونکہ ابھی توسیع ہو رہی ہے تو جگہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو بزرگ حاجیوں کے لیے, وہ لوگ جو ویل چیئر سے طواف کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک ایلیویٹڈ بنا دی گئی ہے جگہ جس کے اوپر وہ لوگ طواف کرتے ہیں. وہ پورے طور پہ ٹیمپرری ہے, جب ضرورت ہوتی ہے اس کو لگاتے ہیں, جب ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے. ہندوستان کے حاجیوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیے, کل میری بات ہو رہی تھی ہندوستان کے جو کونسل جنرل ہیں فیاض احمد قدوئی سے, تو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا کہ فیصل صاحب یہ ہمارے جتنے حاجی ہیں 1,35,500, ان میں سے 1,21,300 وہ حاجی ہیں جو حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے حج پہ آئے ہیں, اور بقیہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے آئے ہیں. یہ سارے حاجی, کل انہوں نے مجھے بتایا تھا, یہ سارے حاجی کل ہی 10 بجے صبح تک مینا پہنچ گئے تھے. یعنی حاجیوں کا اگر میں کہوں کہ مینا پہنچنے والے جو پہلے حاجی ہوں گے وہ ہندوستانی حاجی ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا. سارے کے سارے حاجی خیر و عافیت سے مینا پہنچے. کل رات سے ہی پھر ان کا عرفات کا سفر شروع ہو گیا, اور آج سارے حاجی بہت اچھے سے بغیر کسی حادثے کے, بغیر کسی واقعے کے عرفات پہنچ کے اس بات کی تصدیق ہندوستان کے سفارت خانہ کے لوگوں نے مجھ سے کی ہے. تو ان کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے. ایک اور نئی بات اس سال یہ ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر مشاعر میٹرو ٹرین شروع کی گئی. مشاعر یعنی کہ مکہ, مینا, مزدلفہ اور عرفات آنے جانے کے لیے میٹرو ٹرین. تو اس سال, پچھلے سال 70,000 ہندوستانی حاجی ٹرین سے سفر کر رہے تھے. اس سال پورے ہندوستان کے جتنے حاجی گئے ہیں سب ٹرین سے سفر کر رہے ہیں, اور سب کو ہندوستان کی جو حج کمیٹی ہے اس کے ذریعے جو فارم بھرا گیا تھا تو وہ ٹکٹ کا پیسہ لے لیا گیا تھا, تو جاتے ہی ان لوگوں کو ٹکٹ بھی دے دیا گیا. تو آنے جانے کی دشواری سے بھی حاجی, اور یہ بھی مسئلہ نہیں رہا کہ ہم کو دور ٹھہرایا گیا ہے, قریب ٹھہرایا گیا, کوئی آسانی رہے گی آنے کی. تو دیکھیے وہ مکہ میں وہ تو دشواری ہے ابھی, اس لیے مکہ میں بھی توسیع ہو رہی ہے بہت حرم کی, تو بہت ساری بلڈنگز وہاں سے توڑی گئی ہیں. تو ظاہر ہے مکہ کی آبادی کو حرم سے تھوڑا دور کیا گیا ہے تاکہ اس کی توسیع پراپر ہو سکے. تو یہ مسئلہ تو ہے, لیکن جیسا کہ سفارت خانے کے لوگ بتا رہے تھے, کونسل جنرل کے لوگ بتا رہے تھے کہ پورے طور پر عزیزیہ اور شیشہ جہاں ہندوستانی حاجی زیادہ رکھے گئے مکہ میں, وہاں سے حرم لانے لے جانے کی پورا انتظام کیا گیا ہے. لیکن میں بہت وضاحت کے ساتھ کہوں کہ سارے انتظامات اپنی جگہ پہ, لیکن پھر بھی کبھی کبھی حرم آنے جانے میں تکلیف ہو سکتی ہے, اور وہ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بہت اچھے انتظامات کیے گئے, آپ نے بتایا ہندوستانی حکومت کے حوالے سے بھی, سعودی حکومت کے حوالے سے بھی. آپ کے جو سابقہ تجربات ہے, ایک طویل سفر آپ نے کیا ہے حج کے حوالے سے, مستقل 17 برس تک آپ نے حج کی سعادت حاصل کی ہے. آپ اپنی تجربات کی روشنی میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ عازمین حج کو یا ان کے لواحقین کو؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ایک بار حج کی ہے وہ دوبارہ حج کے سفر میں نہ جائیں. ان لوگوں کو موقع دیں جنہوں نے حج نہیں کی ہے. یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے, ہم نے اگر اتنی حج کی تو اس وجہ سے کی کہ میں وہاں پہ ہوتا تھا اور میڈیا میں ہوں تو مجھے جانا ہوتا تھا. میں جاتا تھا اس لیے میں حج بھی کرتا تھا. مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میں وہاں پہ بغیر احرام کے ہوں. لیکن میں دوسرے لوگوں کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ ایک بار حج کریں, دوسروں کو حج کروائیں.
اور کوشش کریں کہ حج پہ جانے سے پہلے پورے طور پہ حج کی ٹریننگ لے کے جائیں. وہاں پہ جو زمینی حقیقت کیا ہے, کس طرح سے وہاں طواف افادہ کرنا ہے, کس طرح سے طواف زیارہ کرنا ہے, کس طرح سے رمی جمرات کرنی ہے, کس طرح سے وقوف عرفات میں آپ کو جا کر کے عبادت, اور کس طرح سے کون سے ارکان ہیں جن کو کرنا ہے, اور ان کو کس طرح سے اپنے کو بچاتے ہوئے کرنا ہے. اس لیے کہ یہ ذہن میں رہے کہ حج کا کوئی بھی جو ارکان حج ہے وہ آپ کی جان سے بڑھ کر کے نہیں ہے. جی. اور اسلام اتنا ماڈرن اور سائنٹیفک ریلیجن ہے کہ اس نے یہ چھوٹ آپ کو دی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے شاداب کہ رمی جمرات میں جانے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ کسی کو اپنا وکیل بنا کے بھیج سکتے ہیں, وہ آپ کی طرف سے جا کے شیطان کو کنکری مار سکتا ہے. تو ایسے میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری پراپر ٹریننگ لے کر کے جائیں, دعاؤں کو پوری طرح سے پڑھ کے جائیں, اور اگر کوئی دعا نہیں آپ کو یاد ہے تو کوئی بھی دعا جو ایک آپ کو یاد ہو اس سے آپ کا کام چل سکتا ہے, اور اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ ضرور فٹ رہیں, اور ٹریننگ کر کے اپنے آپ کو اس کے ذہنی طور پہ تیار کر لیں, تبھی حج کے سفر میں جائیں. ہندوستان میں جو ٹریننگز دی جاتی ہیں, بہت سے جو رفاہی ادارے ہیں یا پرائیویٹ تنظیم, وہ بھی یہاں پر اس طرح کے تربیت یا کیمپ لگاتے ہیں حج کمیٹی کی طرف سے. کتنے مکمل ہیں اپنے آپ, یا کیا صحیح رہنمائی کر پاتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے اس بار بلایا تھا کرناٹکا حج کمیٹی کی طرف سے, بنگلور میں حج تربیتی کیمپ لگتا ہے, اور وہاں پہ اعجاز صاحب ہیں, ایک سرکاری افسر ہیں جو کافی سالوں سے حج ٹریننگ میں جٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھے اس بار بلایا تھا اور میں وہاں گیا تھا. ان کا جو ٹریننگ کا ماڈل مجھے دکھا وہ بہت مستحکم اور بہت سائنٹیفک تھا. وہ ہر چیز کو سلائڈز پہ, مانیٹرز پہ چلا کر کے بتا رہے تھے, اور لوگوں کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پھر مجھ جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں وہ کہ آپ لوگ وہاں پہ رہے ہیں, تو آپ جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہے اس کو بتائیے. ظاہر سی بات, میں وہاں پہ رہا, پورے دن میں رہا, اور آپ یقین کیجئے شاداب کہ وہاں پہ تقریباً 10,000 لوگ تھے, جن میں 5 سے 5,500 وہ تھے جو اس سال حج پہ جا رہے تھے, اور بقیہ وہ لوگ تھے جو حاجیوں کے ساتھ آئے تھے آئندہ حج پہ جائیں گے. یعنی 10,000 لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی, اور بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے یہاں تک بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو سردی زکام یا کچھ ہو جائے تو آپ کو دوا کہاں ملے گی. اگر آپ کو کوئی ڈسپنسری نہیں دکھ رہی ہے, آپ کو دوا کی دکان نہیں دکھ رہی ہے, تو جو چھوٹی پارچون کی دکان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, وہاں بقالہ کہلاتی ہے سعودی عرب میں, بقالے میں بھی آپ کو یہ دوائیں مل جائیں گی. دواؤں کا نام تک بتا رہے تھے. تو وہ بہت اچھا ماڈل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی تربیتی کیمپ جو بنگلور میں چلاتی ہے کرناٹکا حج کمیٹی, اس کو اگر آل انڈیا لیول پر کیا جائے تو اس سے بہت عازمین حج کو فائدہ ہوگا. اس طرح کے تربیتی کیمپ جو ہے اور جگہوں پر لگنے چاہیے. حج مہنگا ہوا ہے اس مرتبہ ہمارا نسبتاً, پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا عالم ہے. تو وہ لوگ مایوس ہیں کہ جو حالانکہ وہی لوگ حج پر جانے کے مجاز ہے یا انہیں پر فرض ہوتا ہے جن کے پاس استطاعت ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کم ان کا کچھ پیسہ رہ گیا تو وہ لوگ بڑے مایوس ہیں. کیا کوششیں کی جا سکتی ہے تاکہ تھوڑا سستا ہو جائے حج, خاص طور سے ہندوستانی حاجیوں کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ بتاؤں شاداب کہ ہندوستانی حج جو ہے, خاص کر کے حج کمیٹی کے ذریعے جو حج کیا جاتا ہے, میں حج کمیٹی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, لیکن چونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ حج کمیٹی کے ذریعے جو حج کیا جاتا ہے کیٹیگری 1 میں, جو گرین کیٹیگری ہے, اس میں جو حج کا پیسہ دیتے ہیں, آپ یقین کیجئے سب سے کم پیسوں میں حج کرنے والے ہندوستانی حجاج اکرام ہوتے ہیں. جی. اور ان کو ہندوستان کے حج مینجمنٹ کو جو ارینجمنٹس وہاں پہ کرتے ہیں اس کو سعودی سرکار کی طرف سے بہت سراہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی پرابلم فری ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, لیکن نسبتاً وہ بہتر ہوتا ہے. اور جب پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہر چیز کا پیسہ بڑھ رہا ہے, تو پلین کا ٹکٹ بھی بڑھ رہا ہے, اور دوسری جو وہاں پہ چیزیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں, تو اس حساب سے اس سال نسبتاً تھوڑا حج مہنگا ہوا ہے. لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ ہندوستان کے حاجیوں کے لیے حج کمیٹی کے ذریعے جو حج کروایا جاتا ہے وہ ابھی بھی نسبتاً دوسرے ملکوں کے, خاص کر کے پاکستان کی بات کریں تو بہت سستا ہے. جی. آپ کو اس طرح کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں سر کہ ایک صاحب سائیکل سے حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں, ایک صاحب پیدل, تو کیا اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو کچھ اور حج کے متبادل پر غور کیا جا سکتا ہے بائی روڈ؟ دیکھیے, وہ مشکل ہے اس لیے کہ حج پہ آنے والے لوگ صرف سعودی عرب کے اطراف سے نہیں آتے ہیں, اور یہ جو لوگ سائیکل سے آتے ہیں, کچھ لوگ پیدل آتے ہیں. ایک بار مجھے یاد ہے دھنباد کا کوئی ہندوستانی تھا جو پیدل گیا. اسی طرح سے پچھلے سال کوئی قزاقستان سے آیا تھا, وہ سائیکل سے آیا. تو یہ حاجی آتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ماڈرن سہولتیں ہیں اس کا ہم استعمال کریں اور اس ذریعے سے آئیں. اس لیے کہ اگر آپ سائیکل سے اپنے ملک سے چلے ہیں تو ایک سال
آپ کو لگ جائے گا جی حج کی نیت کر کے نکلنے میں، اور 1 سال تک آپ احرام کی حالت میں رہیے، یا مان لیجیے 5 مہینہ بھی لگتا ہے، جو بھی لگتا ہے، 3-5 دن کا جو احرام ہوتا ہے اس میں اتنی قید، اتنی پابندی، اتنی اس کی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں، پلس یہ کہ راستے کی دشواریاں، کہ آپ سائیکل سے چلے ہیں، کتنے ملکوں سے ویزا، کتنے ملکوں سے سیکیورٹی کلیئرنس، کتنے ملکوں کو پار کر کے آپ کو آنا ہے، آپ کی صحت، وہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت اس کو انکریج کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو نہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کا خیر مقدم ہوتا ہے سعودی عرب جب آتے ہیں. لیکن میرے خیال سے مناسب یہی ہے کہ جو ذریعہ بہتر ہے، جس سے زیادہ تر حاجی جاتے ہیں، اسی کو اپنانا چاہیے اور اسی سے آنا جانا چاہیے. آخری سوال ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، تحت نظر انسانی سر نظر آتے ہیں اور انسانی عبادت میں مشغول. کس طرح کا احساس ہوتا ہے اس وقت جو روحانی منظر ہوتا ہے؟ دیکھیے شاداب، بہت عجیب منظر ہوتا ہے، اس کو بتانا بہت مشکل ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ میں وہاں رہتا تھا عرفات میں، اور میں نے عرفات کا منظر زمین سے بھی دیکھا ہے اور سالوں ہیلی کاپٹر کے ذریعے خلا سے بھی دیکھا ہے. آپ یقین کیجیے، جب ہم لوگ ہیلی کاپٹر سے اوپر ہوتے تھے تو پورا عرفات اس طرح سے لگتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہوئی لوگ دعاؤں میں دکھتے تھے، اور جہاں تک تحد نظر بالکل صرف سفید کپڑا ہی دکھتا تھا. احرام میں 2 سفید چادروں میں لپٹا ہوا ہے انسان، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا، جوان، عورتیں، بچے، سارے. اور وہ جو منظر ہوتا ہے شاداب، جب تک آپ جائیے گا نہیں، جب تک آپ دیکھیے گا نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی، مجھے نہیں معلوم قیامت کے دن کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، عرفات میں ہی قیامت کا میدان ہوگا، اس کی توسیع ہوگی، مجھے نہیں پتا. لیکن اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ عرفات میں، کہ کسی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں. ہر وہ سیکنڈ جو ہے اس کی زندگی کا، جتنی دیر وہ عرفات میں ہے، وہ اللہ اور رسول کی پیروی میں گزار دے. جتنی دعائیں وہ مانگ سکتا ہے اپنے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، دیش کے لیے، ملک کے لیے، وہ مانگے. پوری طور پہ ایک روحانی منظر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ بھی دکھتا ہے کہ کس طرح سے چیریٹی کی جاتی ہے. آپ یقین کریں شاداب کہ بڑے بڑے ٹریلرز میں، جو بڑا 12 چکی اور 20 چکوں کی جو ٹریلرز ہوتی ہیں بڑے بڑے، اس میں بھر کر کے یہ سعودی ہوتے ہیں، یہ بزنس مین جو خود ارب پتی کھرپ ہوتے ہیں، وہ کھانے کی چیزیں لے کے آتے ہیں اور بانٹتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں. چھاتا، کھانا، پانی، دوائیں، دہی. اور آپ اگر اس کا اسٹیمیٹ میرے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے، تو آپ سمجھیے کہ عرفات کے دن اور مینا میں جو فی سبیل اللہ جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں وہ کروڑوں میں ہوتی ہیں. جی. اور وہ خود جو بانٹنے والا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ارب پتی کھرب پتی انسان ہوتا ہے، جس کو آپ کو لگے گا کہ کوئی ایسے ملازم ہے، لیکن خود بڑے بڑے لوگ بانٹتے ہیں. ان میں سے ایک ہیں شیخ العمودی، جو عرفات میں ایک مطبخ چلاتے ہیں، کچن چلاتے ہیں، ایک ریسٹوراں چلاتے ہیں، اور 3-4 لاکھ حاجیوں کو ہر سال وہ کھانا فراہم کراتے ہیں. تو اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں آپ کو چیریٹی سے، انسانی اس سے ہیومینیٹیرین بیسس پہ کرنے والی چیزیں بھی دکھتی ہیں. اور ایک ایسا منظر دکھتا ہے جس میں لگتا ہے کہ کاسٹ، کلر اور کریڈ کا جو فرق ہے دنیا میں، وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو ناظرین، ہمارے آج کے خصوصی پروگرام مناسک حج میں فی الحال اتنا ہی. لیکن دوستو، ہم اس موقع پر یہی پیغام دینا چاہیں گے، جس طرح سید فیصل علی صاحب نے بتایا کہ وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو انسانیت کے تقاضے ہیں، جو حقوق العباد ہے، ان کا بھی ایک پیغام ملتا ہے. تو وہ لوگ جو حج پر نہیں جا سکے ہیں، اگر اس پیغام کو عام کریں، اپنی زندگی میں وہ جذبہ اتاریں جو حاجیوں کے درمیان ہوتا ہے، حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کے درمیان ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ حج کا حق ادا ہو سکتا ہے. عالمی سمے انٹرنیٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہمارا یہ ویب سائٹ www.samalive.com. اجازت دیجیے، لیکن آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. آداب. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا